السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس خوفناک قوم کی حقیقت جانیں گے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر تباہ و برباد کر دیا۔ ایک ایسی قوم جو گناہوں میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ زمین بھی ان کے وجود سے ناپاک ہو چکی تھی۔ محترم ناظرین، یہ قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نہایت نیک اور پاک باز نبی تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ وہ بے حیائی اور بدکاری چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں اور سیدھے راستے پر آ جائیں۔ لیکن ان کی قوم نے نہ صرف ان کی بات ماننے سے انکار کیا بلکہ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ پیارے ناظرین، یہ قوم ایسے گناہوں میں مبتلا ہو چکی تھی جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے تھے۔ وہ اعلانیہ بے حیائی کرتے، مسافروں کو لوٹتے اور ہر برائی کو فخر کے ساتھ سر انجام دیتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ پھر وہ وقت آ پہنچا جب اللہ پاک نے اس قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور پھر وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم کتنی بد کردار ہے۔ جیسے ہی قوم کو خبر ملی، وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گھر آ پہنچے اور ان مہمانوں تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلایا، مگر ان کے دل پتھر بن چکے تھے۔ تب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور آپ کی قوم پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ انہوں نے حکم دے دیا کہ رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ پیارے ناظرین، پھر وہ خوفناک رات آئی جب اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں آتا ہے کہ پہلے ایک زبردست چیخ نے پوری بستی کو ہلا کر رکھ دیا، پھر زمین کو الٹ دیا گیا اور اس کے بعد آسمان سے پکے ہوئے پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ ہر پتھر ایک مجرم کے نام کے ساتھ تھا، اور پھر پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ نہ ان کے محل بچے، نہ طاقت، نہ دولت۔ آج بھی ماہرین آثار قدیمہ بعض لوگوں کو قوم لوط کی بستیوں سے جوڑتے ہیں، خاص طور پر بحیرہ مردار کے علاقے کو، جہاں آج بھی زندگی تقریباً ناممکن سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، قوم لوط کا واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں
بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہت ہی بڑا سبق ہے۔ جب کوئی قوم اعلانیہ واضح طور پر گناہوں کو فخر بنا لے، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے لگے اور نبیوں کی نصیحتوں کو نظر انداز کر دے، تو پھر اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے۔ پیارے دوستو، آج دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن انسان اگر اللہ کے راستے سے ہٹ جائے تو اس کا انجام بھی قوم لوط جیسا ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے سبق لینا چاہیے، اپنے اعمال درست کرنے چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ اسلامی ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ایسے ہی ایمان افروز اسلامی واقعات، انبیاء کرام علیہم السلام کی سچی داستانیں اور قرآن کریم فرقان حمید کی حیران کن حقیقتیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بات سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔